ڈاکٹر جے شنکر کا سوال ہے انگور کھٹے ہیں، تو اس لیے انہوں نے کہہ دیا کہ بھائی دلال ہے. انڈیا نے خود والنٹیئر کیا تھا یوکرین اور رشیا کے بیچ میں دلالی کرنے کی. دیکھا دوستو، کتے کو بھی اس کتے کی بات ہضم نہیں ہوئی، اسی لیے وہ بھونکنے لگا. انڈیا اتنا بولتا ہے ہمارے سویلائزیشنل تعلقات ہے ایران کے ساتھ، اتنا اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے. پاکستان کے گوادار پورٹ کے جواب میں چابہار پہ کوآپریشن ہوا ایران کے ساتھ. کئی بار کشمیر کے مسئلے پر ایران ہیز ٹیکن اے ماڈریٹنگ پوزیشن. تو ایران کے ساتھ فورن پالیسی میں بھی مطلب رشتہ بھارت کا کافی اچھا رہ چکا ہے. اور اسرائیل کے ساتھ تو اسرائیل تو اب باپ بن گیا ہے، فادر لینڈ. تو انڈیا کوڈ ہیو بین اے نیچرل چوائس نا. تو مجھے لگتا ہے کہ دے آر بگ جیلس آن دس ایشو. اور اس لیے جیلس نہیں ہے کہ پاکستان کو یہ رول ملا ہے. جیسا جے شنکر صاحب نے خود کہا ہے کہ پاکستان ہیز پلیڈ دس رول ان دا پاسٹ، میڈیشن. آپ کو یاد ہے میں آپ سے بات کیا تھا کہ میں نومبر میں چائنا گیا تھا، تو چائنا میں نے پوچھا تھا کہ آپ لوگ پریشان نہیں ہیں کہ پاکستان از بیکمنگ ٹو کلوز ٹو امریکہ. تو انہوں نے کہا کہ ہماری ریلیشن شپ ود پاکستان از ٹیسٹڈ اینڈ پروون اینڈ ان فیکٹ وی لائک کہ اگر پاکستان کے تعلقات اچھے ہوتے دین اٹ کین بی اے برج بٹوین چائنا اینڈ یو ایس. تو یہ بات انہوں نے کہا. سو اٹس ناٹ نیو، ہی نیو اٹ. بٹ مجھے لگتا ہے کہ کیونکہ اپوزیشن پارٹیز والے زیادہ تنگ کر رہے تھے ان کو اور مذاق اڑا رہے ہیں، کافی ٹرولنگ ہو رہی ہے ان کی بھی، مودی کی بھی، خاموشی پر، خاص طور سے 24 منٹ کی جو انہوں نے تقریر کی جس میں امریکہ کا ذکر ہی نہیں کیا، نہ اسرائیل کا ذکر کیا. پھر بات کر رہے ہیں آپ ہیومینیٹیرین ویلیوز وغیرہ کی. تو اس میں جو وہ ٹرولنگ کی وجہ سے انہوں نے وہ جواب دے دیا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھیے ابھی تو ضرورت ہے نا امریکہ کو، اینڈ اٹ از ناٹ کہ مطلب یہ صرف ساؤتھ ایشین کانٹیکسٹ میں دس از اے بگ ڈیل. ابھی اٹ از ناٹ ایون کلیئر کہ میڈیشن ٹاکس اسلام آباد میں ہوں گے یا نہیں. آپ اب جہاں ہیں وہاں ہو سکتے. تو بیکاز اس بار اور جو تو میری رائے یہ ہے ڈاکٹر جے شنکر کو کہ وہ پاکستان کو دلال نہیں کبوتر کہیں. ادھر سے چٹی ادھر لے کے جا رہے ہیں، ادھر سے چٹی ادھر لے کر آ رہے ہیں. دیٹ از واٹ از ہیپننگ رائٹ، کہ بھائی یو آر کمیونیکیٹنگ بٹوین دا ٹو آف دیم. جیسا عمان کر رہا تھا، فرق تھا عمان کے منسٹر ایک کمرے سے دوسرے کمرے کو دوڑ رہے تھے، آپ میرے خیال سے ایک فون سے دوسرے فون چینل سوئچ کر رہے ہو. بٹ آئی تھنک اٹ از مطلب یہ تو انڈیا میں ہر چھوٹی چیز خاص طور سے انڈیا پاکستان کو لے کر بہت زیادہ emphasis. This is not an issue on the global stage. اگر آپ میڈیا میں دیکھیں آپ it is not an issue for them کہ whether Pakistan is سارے میڈیا انٹرنیشنل میڈیا is saying that there are several countries which are reporting جس میں قطر کا، عمان کا، پاکستان اور ترکی، یہ 4 نام کنسسٹنٹلی آ رہے ہیں. سو آئی تھنک کہ مطلب ساؤتھ ایشین کانٹیکس میں اٹ از پاکستان کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایٹ دی ایکسپینس آف انڈیا تھوڑا مزہ لینے کا موقع مل گیا. تو ڈاکٹر صاحب یہ پاکستان میں تو اس پہ حوالے سے ہو رہا ہے کہ یہ کیوں انہوں نے انڈینز نے یہ بات کی ہے، اور ایسے والی بات ہے لوگ یہی سمجھ رہے ہیں کہ جے شنکر صاحب کو ایسے الفاظ نہیں بولنے چاہیے تھے. ڈاکٹر صاحب کیسے دیکھتے ہیں پیس کو؟ مطلب یہ میں ابھی جو آج ٹرمپ نے کیا ہے میں اس پہ بعد میں کہوں گا، لیکن ویسٹرن ورلڈ کے اندر یہ جو پاکستان کا رول ہے کہ بائیڈن نے بات ہی نہیں کی 4 سال پاکستان کے ساتھ، اور ٹرمپ نے آگے جبھی ڈال لی ہے، لنچ پہ بلا رہا ہے. یہ what do they look پاکستان، how are they looking پاکستان، پہلی بات. اور دوسری بات ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ انہوں نے تو پاکستان کا سٹیٹس چینج کر دیا. انڈیا نے کہا تھا کہ بھائی پاکستان کو ہمارے برابر میں لا کے نہیں کھڑا کرنا، اس کو یہ نہیں دینا، اس کو وہ نہیں دینا، وہ سارا کچھ دے رہے ہیں. تو از دس فار پاکستان، از دس فار انڈیا؟ اور یہ جو گلوبل ریلیونس ہے پاکستان کی، اس کو کیسے دیکھیں گے آپ؟ تو میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں. میں تھوڑے دن پہلے ہمارا ایک اینول ریویو ہوتا ہے ایز اے پروفیسر کا. تو میرے جو
چیئر ہے وہ اب چیئر نہیں رہیں گے اگلے سال. وہ 10 سال سے چیئر تھے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھ 10 سال سے میں تمہارے ساتھ ہر سال بات کرتا ہوں, آپ کے ذرا لمبا بات کریں گے کیونکہ دس از مائی لاسٹ ون. تو اس گفتگو میں آئی سڈنلی ریئلائز کہ میں نے جتنے بار بھی ٹیسٹیفائی کیا ہے نا سینٹ میں, کانگریس میں, صرف ایک بار سینٹ ٹیسٹیمونی میری واس ڈک ڈربن نے منگوائی تھی. تو اس کے وجہ سے میں اس کی جو جوڈیشل کمیٹی ہے آن ہیومن رائٹس اس پہ میں جا کے ٹیسٹیفائی کیا تھا. اور میں دیکھ رہا تھا کہ جتنے بار بھی مجھے سینٹ میں بلایا گیا اور دوسرے آرم فورسز کمیٹیز جہاں پہ جیو پولیٹکس, کلچرل چیزیں چھوڑ دیں, جیو پولیٹکس کی جہاں بھی ٹیسٹیمونی کی ضرورت تھی سارے ریپبلکنس نے بلائے تھے مجھے. حالانکہ میں ہوں ڈیموکریٹ, میں نے کبھی ریپبلکن کو نہ ایک دمڑی کا پیسہ دیا ہے نہ ووٹ دیا ہے کبھی بھی. میں ڈیموکریٹ ووٹ کرتا ہوں, تو دیکھ سکتے ہیں آپ ریکارڈ, پیسے بھی میں ڈیموکریٹس کو ہی دیتا ہوں. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آئی تھنک کہ معاملات میں بولنے میں ریپبلکنس آر مور ایڈیولوجیکل, لیکن ایکشن میں وہ زیادہ پریکٹیکل ہے. ان کو چاہیے تھا ایک بندہ جو امریکہ کی کرٹیسزم بھی کرتا ہے لیکن ریڈیکل اسلام کی بھی کرٹیسزم کرتا ہے. میرے سے بہتر بندہ ان کو مل نہیں سکتا امریکہ میں, تو انہوں نے مجھے بلا لیا ٹیسٹیمونیز کے لیے. تو اسی طرح سے مجھے لگتا ہے کہ بائیڈن واز مور ایڈیولوجیکل دین ڈونلڈ ٹرمپ. اور جو عاصم منیر نے جو شروع میں جو کام کیا ہے نا, وہ جو کابل کا سوئسائڈ بامبر کا جو کیا نام تھا اس بندے کا جس کو پکڑ کے انہوں نے حوالے کر دیا ٹرمپ کا, ایبی گیٹ بامبنگ کی کیا تھی وہ؟ ایبی گیٹ بامبنگ. اور وہ بھی ود ان دا فرسٹ ویک, یا مطلب فیبرری میں ڈونلڈ ٹرمپ نے جو اپنا اسٹیٹ آف دا یونین دیا اس میں ہی تھینک پاکستان, اگر آپ کو یاد ہے, اور فورن ایڈ سب کو بند کر دی تھی سوائے اسرائیل اور پاکستان کے لیے. تو جب $400 ملین آپ کو ملے تھے, یاد ہے جبھی کی بات. تو مجھے لگتا ہے کہ سیکنڈ ٹرم میں پاکستان ہیز میڈ اے گڈ امپریشن آن ڈونلڈ ٹرمپ, اور وہ بار بار وہ اس کو دے آر مینیجنگ اٹ ویل. جو تعریفیں کی, نوبیل پرائز کے لیے نامینیٹ کیا. پھر آئی تھنک عاصم منیر کی جو ملاقات ہوئی وہاں پہ آلسو دے سے کہ ہی گیو اے لاٹ آف یوزفل ڈسکشن آن ایران عاصم منیر کے ساتھ جو وائٹ ہاؤس ہوا تھا of Pakistan. Yeah, Pakistani leadership maybe is not interested in the country, but he thinks I can deal with these guys, Asim Munir and Shehbaz Sharif, and they are very useful. But جیسا آپ کو یاد ہے میں نے آپ سے ایک سال پہلے بھی کہا تھا کہ بھائی آپ کا آپ ستارے تھوڑے الائن ہو چکے ہیں, اگر اس کا کوئی بڑا فائدہ اگر آپ نہیں اٹھائے تو then it is going to be a waste. India کو ٹرول کرنا is not an achievement or worthwhile. What you need is something big. And you have to decide what something big before Trump پلٹ جائے, something big in terms of investments, یا AI ٹیکنالوجی, ایسی کوئی بڑی چیز چاہیے آپ کو کہ یہ قسمت چل رہی ہے آج کل. It's like saying آپ فارم میں ہیں, اگر سینچری نہیں مارے تو کیا فائدہ. بیٹنگ فارم ہے, کیچز بھی ڈراپ ہو رہے ہیں آپ کے, تو وائی ناٹ, اٹ ول بی اے ویسٹ اف یو ڈونٹ ریئلی کوئی ریکارڈ نہیں بنا لیا. تو آئی تھنک پاکستان ابھی تک تو مجھے ایسا کوئی بڑی چیز نظر نہیں آئی جو آپ کو ملی ہے ان دا لاسٹ 1.5 year. یہ تھوڑا بہت آپ کو IMF, ورلڈ بینک میں تھوڑا سپورٹ مل رہا ہے US کا, بٹ دیٹ از نتھنگ. تو ڈاکٹر صاحب کیسے دیکھتے ہیں یہ جو ایران امریکہ ٹاکس ہو رہی ہیں؟ اس میں اگر آپ دیکھیں ایران کہہ رہا ہے ہم بات ہی نہیں کر رہے تھے, لیکن اب کنفرم ہو گیا ہے. امریکہ چاہتا کیا ہے؟ امریکہ کیا دوبارہ اگر یہ ایرانی نہیں مانتے جو وہ ڈیمانڈز کر رہے ہیں تو پھر بمبنگ شروع ہو جائے گی, ہارگ آئی لینڈ آ جائے گا, یا کہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں معاملات سلجھیں گے ابھی سے, اور امریکہ وہ جو ڈیٹرنس چاہتا تھا جو کچھ وہ نہیں حاصل کر سکا, سو اب وہ بھی اس کو بھی راستہ چاہیے نکلنے کا, اور ایران کو بھی چاہیے. کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے ابھی تک جتنی بار بھی ایران نے امریکہ کے ساتھ نیگوسیشنز کیا اس کا نقصان ہی ہوا ہے. has got nothing from negotiations. 4 سال بائیڈن تک کچھ نہیں ہوا, اس سے پہلے 4 سال ٹرمپ تھے, انہوں نے تو JCPOA ختم کر دیا. تو پچھلے 10 سال میں امریکہ سے نیگوشیٹ کرنے پر ایران کو کچھ فائدہ نہیں ہوا.
तो why is it going to change now? डोनाल्ड ट्रम्प को चाहिए ऑफ रैंप, वो हो गया है बोर, अब बोर हो गया है, 26 दिन चल चुकी है जंग, इज डन। अब क्या है, कोई ऐसे बड़े टारगेट्स भी नहीं है ईरान में कि ही कैन से हमने ये कर दिया वो कर दिया, राइट? नाम भी नहीं बोल रहे हम ठीक है, हमने हॉर्मुज के जो नेवल चीफ है उसको मार दिया, हु केयर्स, हु नोस कि ये सही है भी नहीं, क्या लाइक आप जानते थे आज से पहले कौन था वो नेवी का ऑफिसर? सो नोबडी नोज, राइट? वी डोंट नो हु इज द ग्राउंड पे अमेरिकन कमांडर्स कौन है, किसको पता है? वी डोंट नो देयर नेम्स। ईरान भी कह सकता है कि हमने इसको मार दिया उसको मार दिया, कह दें, अब उनकी पब्लिक बिलीव कर लेगी। सो आई थिंक व्हाट इज क्लियर इज के, बट इट इज ऑल्सो पॉसिबल कि डोनाल्ड ट्रम्प इज यूजिंग कि ये जो डायलॉग का बहाना है एज अ टैक्टिक, क्योंकि दो चीजें कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रम्प। एक तो ग्राउंड फोर्सेस भेज रहे हैं मुसलसल, ऑलरेडी 7,000 के करीब एडिशनल नए आ गए हैं अभी, 82nd एयरबोर्न के पैराट्रूपर्स। सो द सिग्नलिंग है कि खार्ग आइलैंड पे वो हमला करेंगे। पाकिस्तान के टीवी डिबेट में एक अलग तरह का नैरेटिव चलाया जा रहा है, जहां पर अलग अलग बंदों को बिठाकर पूछा जाता है कि जयशंकर साहब ने जो कहा वो सही था कि नहीं था। भाई सबसे पहली बात तो ये, भारत का मुसलमान है और अमेरिका में जाकर प्रोफेसर बन गया, इसको शर्म नहीं आती? इतने बड़े ये स्कॉलर बनते हैं, इनको शर्म नहीं आती भारत के खिलाफ बात करते हुए, वो भी पाकिस्तानी मीडिया चैनल पर? कमर चीमा बोलता है, समझ में आता है, लेकिन आप इतने पढ़े लिखे, आप प्रोफेसर हैं, आप इस तरह की बातें कर रहे हैं, आपको दलाली का मतलब नहीं पता? क्या भारत ने दलाली की थी? जो आप कह रहे हैं कि रशिया और यूक्रेन के मामले में भारत ने दलाली की थी, क्या भारत यूक्रेन के साथ खड़ा था? क्या भारत रशिया के साथ खड़ा था? अगर भारत किसी के साथ खड़ा हो या भारत का कोई इंटरेस्ट हो, तब तो बात समझ में आती है। दलाली उसे कहते हैं ना, कि जब आपका कोई इंटरेस्ट हो, आपका कुछ फ़ायदा हो रहा हो और आप इस तरह से मीडिएटर का काम करते हैं, तब उसे दलाली कह सकते हैं। भारत का इसमें कौन सा इंटरेस्ट था? भारत सिर्फ और सिर्फ शांति चाहता था। वहीं पर पाकिस्तान कभी अमेरिका के पाले में रहता है, कभी सऊदी की बात करता है, कभी वो ईरान के साथ में रहता है। हर जगह वो सिर्फ और सिर्फ अपना फ़ायदा ढूंढता है और उसी के साथ में हो जाता है। इसे दलाली कहते हैं। लेकिन आप भारत के होकर इस तरह के भारत की खिलाफत कर रहे हैं, शर्म आती है। आप कई बार होता है ना, लोग बोलते हैं कि मुसलमानी कौम पर भरोसा करना बड़ा मुश्किल होता है। एक्चुअल में आपकी हरकतें ऐसी होती हैं कि इस देश का हो के, इस देश का नमक खाकर भी आप इस तरह की बातें करते हैं।